You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اس معجزانہ سفر میں مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں تمام رسولوں کی امامت سے فارغ ہو گئے تو جبریل امین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے باہر لے کر تشریف لائے، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 4 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں پانی تھا، دوسرے پیالے میں شہد تھا، تیسرے پیالے میں دودھ تھا، اور چوتھے پیالے میں شراب تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 پیالوں میں سے دودھ والا پیالہ اختیار فرمایا۔ یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی نشاندہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ کے اس انتخاب کے نتیجے میں آپ کی امت کو علم سے مالا مال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک چٹان پر تشریف لائے۔ وہ چٹان آج بھی اعلیٰ حال ہی باقی ہے۔ اسی چٹان پر وہ عظیم الشان عمارت قائم ہے جس کو ولید بن عبد الملک نے بنوایا، اس کے دور میں وہ مکمل ہوئی۔ اس عظیم الشان عمارت کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، گولڈن گنبد، جس 8 پہلو عمارت کے اوپر نہایت شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ اسی گولڈن گنبد کے ٹھیک نیچے وہ چٹان موجود ہے جس چٹان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین تشریف لائے۔ وہ چٹان نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ بڑی عظمتوں کی حامل ہو گئی۔ یہ چٹان مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی ہے، اور اس چٹان کے اوپر بنے ہوئے گنبد اور عظیم الشان عمارت کے ٹھیک سامنے وہ مسجد کا حصہ قائم ہے جو مسجد اقصیٰ کے عنوان سے متعارف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چٹان پہ لایا گیا، اس وقت کوئی عمارت اس پر نہیں تھی، اس وقت کوئی گنبد اس پر نہیں تھا، بس ایک چٹان ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پھر میرے لیے نہایت خوبصورت قسم کی ایک سیڑھی ظاہر کی گئی، میں اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے خوبصورت سیڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چٹان پر ظاہر کی گئی، اور جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس سیڑھی سے آسمانوں کی طرف چلے۔ برق رفتاری کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے آسمان پر جبریل امین کے ساتھ پہنچ گئے اور جبریل امین نے پہلے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. آسمان میں دروازے ہیں اور ٹھیک بیت المقدس کے سامنے ہیں. اس سیڑھی کو اگر آج کی تعبیر میں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو لفٹ کا سسٹم سمجھیے. یہ سمجھانے کی ایک تعبیر ہے. حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے اور میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے جنہوں نے اس سے سفر کیا تھا. شک میں مبتلا مت ہو جانا. کوئی تذبذب آپ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. کیا اللہ کی قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اللہ کی قدرت پہ اگر سچا اور پکا ایمان ہے تو جو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا اسے دل سے تسلیم کرو. پہلے آسمان پہ اس دروازے کو جسے حکم الہی سے فرشتوں نے بند کر رکھا ہے، جبریل امین نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا. بواب یعنی دربان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. اس نے پوچھا کون؟ جبریل امین نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبریل ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بلایا گیا. جی ہاں، اللہ نے ان کو بلایا ہے. تو پہلے آسمان کے اس بواب اور دربان نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا اور آپ علیہ السلام پہلے آسمان پہ تشریف فرما ہوئے پہنچے. تو ایک عظیم شخصیت وہاں موجود ہے اور جبریل امین نے تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے. جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو جب سلام پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور مرحبا کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کے لیے دو جملے استعمال کیے. ابن صالح، نبی صالح، مرحبا میرے نیک بیٹے. اللہ اکبر. اس نسبت پہ توجہ دیجئے گا. اس نسبت سے آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پر میرے مصطفیٰ کو مرحبا کہا، ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، ہلو و سہلا کہا. اور اسی عنوان سے ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کے جواب میں آپ کو مرحبا کہا تھا. ابن صالح، میرے نیک بیٹے، تمہارا یہاں آنا بہت مبارک ہو. پہلے آسمان پہ ابا آدم ہیں، بلا شبہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور ساتویں آسمان پہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، بلا شبہ وہ بھی میرے مصطفیٰ کے جد امجد ہیں. ان دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو اپنے نیک بیٹے کے عنوان سے مرحبا پیش کریں. آدم علیہ السلام نے اپنے نیک بیٹے اور نبی صالح کے عنوان سے آپ کو مرحبا کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کی دو کیفیات دیکھیں. ان دونوں کیفیات کو توجہ سے سنیے گا. یہ معراج مصطفیٰ کا پیغام اس میں شامل ہے. آدم علیہ السلام جہاں موجود تشریف فرما ہیں، جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے. جب آپ دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کی لہریں چھا جاتی ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ پژمردہ ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین سے ان دونوں کیفیات کے بارے میں معلوم کیا تو جبریل امین نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کی نیک اولاد ان کی دائیں جانب ہے، بری اولاد بائیں جانب ہے. آدم علیہ السلام جب دائیں جانب اپنی نیک اولاد کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، خوش و خرم حالت میں دیکھتے ہیں، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. ہر باپ اپنی کامیاب اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام بھی دائیں جانب
اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. دنیا میں ان کو ان کے رب نے بھیجا، یہ اپنے رب پر ایمان لائے، اعمال صالحہ برپا کیے. یہ نیک اولاد ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس نیک اولاد کو دیکھ کر ابا آدم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ابا آدم کی دائیں جانب مقام عطا فرمائے. بائیں جانب ان کی بری اولاد ہے، ایمان سے دور رہی، اعمال صالحہ سے دور رہی، تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے. ابا آدم علیہ السلام جب اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. ہر باپ اپنی اولاد کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کے غمزدہ ہوتا ہے، تو ابا آدم کیوں نہ غمزدہ ہوں. اللہ ہم سب کی اس حالت سے حفاظت فرمائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین دوسرے آسمان پر لے کر کے پہنچے ہیں، اور دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، آپ انہیں سلام پیش کیجئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام پیش کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو جو مرحبا کہا ہے وہ اخ صالح اور نبی صالح کو عنوان بنا کر، نیک بھائی آپ کا آنا بہت مبارک ہو، نیک نبی آپ کا آنا بہت مبارک ہو. عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخ صالح، نیک برادر اور نیک بھائی کے عنوان سے مرحبا پیش کیا. پھر آپ علیہ السلام کو جبریل امین تیسرے آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا، جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور جب تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اخ صالح اور نبی صالح کے عنوان سے مرحبا کہا. نیک برادر، نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو، نبی صالح آپ کا آنا مبارک ہو. جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لے کر چوتھے آسمان کی طرف نہایت برق رفتاری سے رواں دواں ہیں. چوتھا آسمان آیا، دروازہ کھلا، جبریل امین نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اب چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں. وہاں اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اخ صالح اور نبی صالح کو عنوان بنا کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو مرحبا کہا. جبریل امین اب آپ کو لے کر کے پانچویں آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور آن کی آن میں پانچویں آسمان کا دروازہ کھلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود اس پانچویں آسمان پہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. ان کو سلام پیش کیا. حضرت ہارون نے بھی اخ صالح اور نبی صالح کو عنوان بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا. اس کے بعد جبریل امین آپ علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں چھٹے آسمان کی جانب اور جب چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا گیا نبی علیہ السلام اس چھٹے آسمان پہ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. میرے مصطفیٰ نے انہیں بھی سلام پیش کیا اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخ صالح نیک برادر نبی صالح کو عنوان بنا کر آپ علیہ السلام کو مرحبا کہا.
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جبریل امین 7ویں آسمان کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ 7ویں آسمان کا جب دروازہ کھلا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے جد امجد، اللہ کے خلیل، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا تو ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نیک بیٹا ابن صالح اور نبی صالح کو عنوان بنا کر آپ کو مرحبا کہا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو کچھ گفتگو ہوئی اس کا کچھ حصہ آپ کو سنانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا کوئی انسان کسی کے ذریعہ سلام بھیجوائے تو آپ اس سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اب سے 1450 سال پہلے جب نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر سفر معراج میں تشریف لے گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبی کی امت تک سلام بھیجوایا ہے۔ کہیے وعلیہ وعلی النبی السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ تک سلام بھیجوایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ جب کبھی یہ واقعہ سنایا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا تذکرہ کیا جائے تو پھر ان کے سلام کا جواب دیا جائے کہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ پر بھی سلام نازل فرمائے اور سلام لانے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام نازل فرمائے۔ سلام اس لیے بھجوایا کہ یہ خبر دینی تھی۔ نبی علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا سلام اپنی امت کو پیش کر دینا اور یہ کہہ دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کو جتنا آباد کرنا چاہو آباد کر لو۔ یہ تمہارا سبحان اللہ کہنا یہ جنت میں ایک درخت لگوا دیتا ہے، تمہاری عبادتیں اور تمہارے نیک اعمال کے ذریعہ جنت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ اپنی جنت جیسی سجانا چاہو سجا لو، اپنی جنت جتنی آباد کرنا چاہو آباد کر لو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے خبر بھیجی، اللہ اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ دنیا میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، جنت انہیں اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہوگی۔ اللہ پوری زندگی ہمیں اور آپ کو جنت کے آباد کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں ایک مسجد ہے 7ویں آسمان پر اور اس مسجد کا نام ہے بیت المعمور اور وہ ٹھیک بیت اللہ کے سامنے ہے اوپر۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے اللہ کا ایک گھر ہے جسے بیت اللہ اور مسجد الحرام کے عنوان سے ہم اور آپ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہاں جانا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم، 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے وہ فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتے ایک مرتبہ اس بیت المعمور میں داخل ہو جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں، قیامت کے برپا ہونے تک انہیں اس میں دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی۔ وہیں ایک سدرۃ المنتہا، یہ آخری کنارہ ہے جہاں بیری کا ایک درخت ہے۔ ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کا جو سائز ہے، نبی علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کے بیروں کا سائز ہجر کے مٹکوں کے برابر بتایا ہے، اور جو اس کے پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے پتے ہیں۔
چوتھی قسط اگلے جمعے کو انشاءاللہ.